السلام علیکم دوستو، آج کچھ گفتگو ہو جائے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے حوالے سے. یہاں پہ سول عدالتوں کی کارکردگی کیا رہی، جو کورٹ مارشلز ہوتے رہے ہیں، یعنی آرمی ایکٹ کے تحت فوج کے اندر جو مقدمات چلے ان کی کیا کوالٹی تھی، اور بیسط مجموعی پاکستان کا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہے، اور اس کا پھر اثر ہمارے مسلح افواج کے جو میکنزم ہے عدالت کا اس پہ کیا پڑا، اس میں بہتری آئی ہے، خرابی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا میں خود بہت تفصیل دینے کی بجائے آپ کی ملاقات کرواؤں عمر فاروق آدم صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں ان کے والد صاحب میجر فاروق آدم، وہ بھی عدالت، انہوں نے فوج میں اپنا کریئر شروع کیا لیکن بعد میں آ گئے، انہوں نے قانون کی پریکٹس شروع کر دی دوران حراست. یہ خود بھی پاکستان نیوی کے آفیسر تھے، مگر انہوں نے بھی وکالت ہی کو اپنے پیشے کے طور پہ اپنایا. اس دوران بہت سارے دلچسپ حالات و واقعات سے عمر گزرے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے کیسز ایسے لڑ رہے ہیں عدالتوں میں کہ میں نے سوچا کیوں نہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ، ایوولوشن، ارتقاء میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ پاکستان میں جس طرح اور خرابیاں ہوئی ہیں، انحطاط ہوا ہے، یہاں پہ ہماری عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں کس ترقی کن منازل سے گزری ہیں. تو بہت شکریہ عمر، آپ نے وقت ہمارے لیے اسپیئر کیا. قیمتی وقت ہے آپ کا. ہم کتابیں دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا ہوگا آپ کو. تو جو پاکستان میں یہ تاریخ رہی ہے، بہت سارے متنازع کیسز رہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی، اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں برطرف ہوئیں، جنیجو، بینظیر بھٹو، نواز شریف، اس پہ پھر عدالتی فیصلے آئے، وہ بھی متنازع رہے. تو بیسط مجموعی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان فیصلے ہوئے، چاہے وہ بھٹو کا کیس تھا یا پارلیمنٹس کا تھا، اس سے کیا اظہار ہوتا ہے ہمارے what reflection is it on our judicial system؟ امتیاز، دی آئرنی یہی ہے، آپ دیکھیں ہماری ہسٹری 75 ایئرز، لیکن ان 75 ایئرز جو عدلیے کے بھی اگر ہم ڈیسیجنز دیکھیں تو جنرلی جو ریممبر کرتے ہیں آل دا بیڈ ڈیسیجنز، اور what بیکاز دی پریزمپشن از کہ عدلیہ جو کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے، تو جو ٹھیک فیصلے ہیں that's their duty, that's what they're supposed to do. لیکن جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ آف ٹائم پرابلی جو کہ نہیں برداشت کر سکتے، ان پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور ہماری جوڈیشری کی پرابلی فینٹاسٹک ججز آلسو، زبردست ان کے ڈیسیجنز بھی ہیں، لیکن کچھ بہت بہت کنٹروورشل اینڈ ٹیسٹ آف ٹائم جن کی تنقید آج تک ہو رہی ہے اور پرابلی ہوتی رہے گی. اگزامپل آپ کو اگر دیا جائے، چودھری افتخار صاحب تھے، انہوں نے بڑے کیسز اور لمبے عرصے کے لیے چیف جسٹس رہے، بٹ کین یو امیجن انہوں نے پولیٹیشنز کے بڑے کیسز کیے، پولیٹیشنز کے بارے میں ان کے کیسز لیے جو پریزنٹ ڈے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد خود پالیٹکس میں آ گئے اور خود پولیٹیکل پارٹی کھولنی چاہیے. تو مجھے تو ایک سوال پرابیبلی پوچھنا چاہیے کہ جو فیصلے انہوں نے پولیٹیشنز کے خلاف کیے ہوں گے یا ان کے حق میں کیے ہوں گے، اور جو بھی ان کے خلاف حق میں، دا فیکٹ دیٹ ہی آفٹر ریٹائرمنٹ جوائنڈ پالیٹکس اینڈ اوپنڈ اے پولیٹیکل پارٹی، تو ان ڈیسیجنس کے میں کچھ بڑے سوالات نہیں تھے. بالکل سملر از دا کیس آف ثاقب نثار، جو ہی ہیڈ اے ویری گڈ مائنڈ، لیگل مائنڈ، بٹ ان کی پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں. انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بننے کی بھی کوشش کی، بہت کچھ فرام ایڈمنسٹریٹر ٹو، بٹ ان کے جس طرح اعتراضات ہیں، آئی مین وہ تو جہاں پرسنل انوالومنٹ ان کیسز، جو انہوں نے گھر تباہ کیے اور لوگوں کے گھر تباہ کیے، اور پھر رومر یہی تھا کہ انہی تباہ کے جن کے گھر تباہ کیے انہی میں ان کا انٹرسٹ تھا کہ ان کو کوئی خریدا یا ان کو کچھ کیا جائے. یہ رومرز ہیں اور آج تک ہیں. تو اس طرح کے سوالات، سو اٹ ہیز ٹو بی، دی جوڈیشری ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. ہماری اسی قسم کے سوالات تو جو کورٹ مارشلز ہوتے رہے ہیں
فوج کے اندر، اس حوالے سے بھی اٹھتے رہے ہیں. آپ کے اپنے والد بھی اس کا شکار ہوئے تھے. وہ ذرا بتائیں جسٹ اف یو کین ریکیپ کہ وہ ہوا کیا. ایک اٹک سازش کیس تھی، اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، کس بنیاد پہ، کون تھا جس نے پھر فیصلہ کیا، 4 سال کی ان کو سزا ہوئی، یہ ذرا بتائیے. وہ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اینی وے دس از اٹک 73 اٹک کنسپریسی کے نام پہ، اینڈ کیونکہ یہ ٹرائل ہوا تھا اٹک فورٹ میں تو اس لیے اس کو اٹک کنسپریسی کا کہا تھا. اٹس این انٹرسٹنگ، یہ جو آفیسرز تھے، دے 21 آفیسرز جن کی یہ ٹرائل ہوا تھا، یہ سارے کے سارے ینگ آفیسرز تھے، جس میں 2 ریٹائرڈ آفیسرز تھے، ایک میجر بریگیڈیئر ایف پی علی اور ایک کرنل علیم افریدی جو پہلے ریٹائر ہو چکے تھے. اینڈ باقی آل دے ور آل سرونگ ان دیئر 20s. اور کیونکہ عبداللہ صاحب یہ کہتے ہیں، اور آج تک جتنے یہ پرانے آفیسرز ہیں کہتے ہیں دس واز دی کریم آف پاکستان ملٹری. یہ جو تھے سورڈ آف آنرز تھے، یہ سینڈرس کے پڑے تھے، سلور اسٹک فرام سینڈرس تھے، ڈیکوریٹڈ 65 وار ہیروز تھے. اور بہت سارے لکھے گئے، بے نظیر، اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی تھا، بے نظیر بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ، اور زرداری صاحب بھی، کہ یہ بھٹو ہیٹر تھے. نو سچ تھنگ. میں نے جتنا بھی ان کے ساتھ ٹائم اور جو ہسٹری، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. پرابیبلی اے کولیٹرل ڈیمیج تھے وہ. دی ایکچوئل جو پرابلم تھا ان کا واز دی کانڈکٹ، اور جس طرح یہ آرمی ہائی کمانڈ نے اور آرمی اس وقت کی 71 وار کو ڈیل کیا، ان کا کانڈکٹ ڈیورنگ وار جو تھا، یہ ان کے نظر میں wasn't becoming of a army officer. یہ ان کے خلاف تھا کہ یہ آرمی ہائی کمانڈ کے خلاف ان پرابلمس کو ریکٹیفائی کرنا تھا. یعنی بنیادی طور پہ یہ وہ آفیسر تھے جو بالکل خوش نہیں تھے 1971 کی جو جنگ ہوئی، اور اس میں جس طرح فوجی قیادت نے جو فیصلے کیے، جس طرح وہ جنگ لڑی، تو یہ حالات کی تصحیح کرنا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک بات. الزام ان پہ لگا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں. یہ بلکہ نہیں، یہ ایک تصحیح اور پنش کرنا چاہ رہے تھے. دے ور ویری کلیئر دے ول ناٹ لیو ود دس شیم. بٹ یہ عجیب تھا کہ دیز ور دا کریئر آفیسرز، دے ور دا کریم، دے کوڈ ہیو پروگریسڈ ان دیئر لائفز. انہوں نے اپنی فیملیز کا نہیں کیئر کیا. دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دیئر فیوچر، دیئر کریئرس. دے ڈڈ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. دے ڈڈنٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ان دیئر ڈرائنگ رومس. They did something about it and never had any regret. But the fantastic thing is, ان کا جب کورٹ مارشل ہونا تھا تو جب FGCM کانسٹیٹیوٹ ان کا the president was then Major General ضیاء الحق. And جب انہوں نے ان کو کنوکٹ کیا تو ایز اے ریوارڈ، probably that's the rumor has it, he was promoted to Lieutenant General. So 73 میں کنوکشن کرتے ہیں، and amazingly 77 میں خود کو کر کے he takes over the government. جس الزام کے تحت 21 افسروں کی زندگیاں برباد کیں، Absolutely. وہی کام خود کر دیا. خود کر کے. So he probably learned from the mistakes made by these officers and didn't repeat those mistakes. لیکن وہ کیا انہوں نے کو کیا، اینڈ پھر بھی ان کو جیل میں رکھا. My father did his law once he was confined in Atak Fort and in other jails. اور لا انہوں نے پڑھا، اینڈ دین جب وہ باہر نکلے 77 میں، وہ بھی 79 میں، اینڈ ان 79 سم سینئر آفیسرز، ریٹائرڈ آفیسرز ضیاء الحق صاحب کے پاس گئے. نہیں سیز کہ جی ابھی آپ نے خود کو کر لیا ہے، وہ ایڈمز ابھی بھی جیل میں ہے تو ریلیز کر دیں. تو ان کا ایک بڑا فیمس سینگ ہے وچ از ریپیٹیڈ ان لاٹ آف یہ ٹرائلز میں بھی اینڈ ون آف دا بکس میں، کہ The Adams conspired, I acted. So Adams اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چچا بھی اس میں my chacha, my father's younger brother was also Major Iftikhar Adam. So I will not release them. But then and again in 79 he released. So 6.5 saal he was confined in jail, and so this was the starting off with the military usme, and then did his law, and then once Musharraf took over, then he asked him to set up NAB, and اس میں پھر چیف پروسیکیوٹر جنرل ہو. he then set up NAB, helped in writing the NAB ordinance and set up the whole system. Yes, and
بلکہ ان کی ایک نیب کی اگر وہ ایک بات کرتے ہیں, جسٹ ون بیکاز دس ون کوٹ آئی ریمبر ونس ان دا سپریم کورٹ ایک تھا آئی تھنک ون آف دی آفیسرز, ایک ہیبیس کارپس پٹیشن فائل ہوا تھا جن میں ایک الزام تھا کہ جی آپ وہ ایک آئی تھنک فورگیٹ دا نیم, ایک نواز شریف پارٹی کے ایک ایم این اے تھے اس پرانے, تو ان کو اریسٹ کر لیا تھا اینڈ دین دے فورگاٹ اباؤٹ, ان کو سمجھ نہیں وہ ہے کدھر. تو ہیبیس کارپس پٹیشن ایک گیا سپریم کورٹ میں کہ جی ایک صاحب ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں, نیب نے پکڑا تھا اور ان کا آتا پتہ نہیں چل رہا. سو دے ور کال ٹو دا سپریم کورٹ اینڈ دا چیف جسٹس نے پوچھا کہ کدھر ہیں وہ, اینڈ یو نو دس از دی آنیسٹی آف دا پیپل شوڈ بی ٹیکن دا رائٹ کانٹیکسٹ کہ جی وی ہیو اریسٹڈ ہم, وی ڈمپڈ ہم اینڈ فورگاٹ اباؤٹ ہم. And this was splashing. Even the Chief Justice says, I, value the candor or sachai, right? But he said, we apologized, and he says, we did have made a mistake, but that is the nature of the thing. And he admitted there, कि जी NAB एक बहुत draconian law है, एक draconian कानून है, but it needs a very strong man to sit on top. Strong भी और ईमानदार भी. Strong in the means of will, character, ایمانداری, right? So اسی طرح ایک strong person in that sense of a very, because the powers are so extreme, the powers are so vast and unregulated at that time. So you need a very strong man جو influence باہر سے نہ ہو. تو اس لیے that is why we've had problems with NAB. تو آپ نے جو کیسز بہت سارے لیے ہوئے ہیں, آپ نے ایسے ہی مشکل کیس آپ نے ذمہ لیے ہوئے ہیں. اسد درانی صاحب کا بھی کیس آپ نے لڑا, پھر وہ ایک اور جنرل ہیں جس کا کیس اس وقت آپ جاوید اقبال وہ آپ ڈیل کر رہے ہیں, وہ بتائیں تو اگر مختصر سے آپ بتا سکتے ہیں اس کی کہانی کیا تھی, آج کل کس سٹیج میں ہے. میں ایک تو بات بتاؤں کہ ونس پرابیبلی اینی کیس, آل کیسز آر امپورٹنٹ ٹو می, رائٹ, ایز لانگ ایز دیر از جسٹس ٹو بی ڈن. مجھے تو جو لا تھا, ایز اے سیڈ, میں نے تو پروفیشن فرام دا نیوی, I was in the Navy and then went back to college and did my law. So it's a passion. I just love the whole concept of justice. General Asad Durrani was very unfortunate. I mean, General Asad Durrani is the pre-65 war hero types. I mean, he's a man to be revered. उससे सीखना पड़े ये फौज को, officers को, the masses को. You should listen to General Asad Durrani. یہ کہ 3-star general, DGI رہ چکے ہیں, he's been an ambassador. And the honesty and integrity of the man. I tell you one thing, give you a small example. A lot of people will say کہ یار یہ کیا بات ہے. Compare the generals from this era and compare a general of General Asad Durrani's. General Asad Durrani doesn't have a driver. General Asad Durrani doesn't have a cook. General Asad Durrani and his wife, once you visit their house, will serve tea with their own hands and make it with their own hands. بڑی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. ڈرائیور تک نہیں, اس عمر میں he's over 80 years old, he drives himself. That's the honesty. ایک گھر ہے ان کے پاس and his son and وہ ہے, and that's the beauty, that's the generals you talk about, or the knowledge that he has. So amazing, he is the man. اس طرح کے لوگوں کو, اور ان پہ آپ ایک کتاب لکھنے پہ را کا ایجنٹ کرا دیں, is to the least unthinkable. میں نے جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ جب کیس تھا اور ان کی جو کمنٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور فوج کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ را کے ایجنٹ تھے, ہمیں یہ پہلے سے پتہ تھا, اٹ واز سو شیمفل کہ میں نے کورٹ کو بولا کہ جی ان کو پرابیبلی سمجھ نہیں ہے انہوں نے کیا لکھ دیا ہے, یہ پرابیبلی کسی سیکشن آفیسر جونیئر نے لکھ دیا ہے اور ہائی کمانڈ کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پرابیبلی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے لکھا کیا ہے. So it was so degrading what you do to your own generals. اچھا, اس سے اب ایک بڑی زبردست بات ذہن میں سامنے آ رہی ہے کہ ان کو انہوں نے را کا ایجنٹ لکھ دیا. اس طرح جو جنرل جاوید اقبال کا کیس ہے اس میں بھی میں پڑھ رہا تھا, جو ڈان اخبار میں خبر چھپی ہوئی تھی, بڑی تفصیل سے میں نے دیکھی کہ اس میں بھی ان پہ عجیب قسم کے الزامات تھے کہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے یا کام کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے بڑے راز کی باتیں بتا دی. وہ کون سی راز کی باتیں تھیں جو بنیاد بنی؟ اور پھر مجھے تو یہ بھی لاہور سے ہم نے سنا کہ جج نے, لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ بھی کہا پروسیکیوٹر سے کہ آپ ذرا جائیں کیس پہ نظر ثانی کریں, اس لیے کہ یہ تو کیس کہیں اسکروٹنی اس کی اگر ہو جائے تو یہ تو ٹوٹے ہو جائے گا,
اس کا مطلب اٹ کی ناٹ اسٹینڈ اسکروٹنی. از اگین ایک اس طرح ایک کڑی ایک کیس کی ہے جو کہ کبھی کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو اس کو تو مجھے بھی سمجھ, جو ایلیگیشنز لگائے ہیں اور جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نیچے لگائے ہیں, وہ ایلیگیشن جو اخبار میں چھپے ہوئے ہیں, جو کہے کہ جی آپ کا جو پروفائل آپ نے شیئر کر دیا, اس کی ذرا ڈیٹیلز میں تو آلریڈی آئی اسپوکن کورٹ میں ساری باتیں, تو none of the allegations made therein probably could have been made subject to a charge. ساری چھپی ہوئی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جج صاحب نے جب آئے کورٹ میں, انہوں نے کیس پڑھا تھا, ایویڈنسز پڑھے تھے, ریٹ ہمارا پڑھا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال ہی نہیں پوچھا, کیونکہ ایک بار ہے آرٹیکل 199(3) کا, تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جی بار پہ بات ہوگی, آپ بتائیں گے کہ یہ اپنا آپ لوکل اسٹینڈ ہے بتائیں یہ بار کے تحت, تو ہم تو اس بات کے لیے تیار تھے. لیکن کورٹ نے ایک سوال نہیں پوچھا, سیدھا بلایا اٹارنی جنرل آفس کو, وہ جو منسٹری آف ڈیفینس کے افسران آئے تھے, کہ جی آپ نے یہ پڑھا بھی ہے کیس, آپ نے یہ ایویڈنسز دیکھے بھی ہیں, اس کو آپ کیسے سسٹین کریں گے, آپ جائیں اس پہ پھر ریویو کریں, شاید یہ کیس وڈرا ہی کر دے, ختم ہی ہو جائے بات. اینڈ ایک دفعہ نہیں, بار بار ان کو کہا. Unfortunately, that judge passed away, but وہ کیس ابھی اسٹل پینڈنگ ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نئے آرمی چیف آئے تو جاوید اقبال صاحب کو انہوں نے معافی بھی دے دی, لیکن جنرل جاوید اقبال وہاں پہ نہیں رکنا چاہتے, ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت بڑا انصاف ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ فوج کے سربراہ تھے جنرل باجوہ, وہ بھی اس میں شریک ہیں ایک لحاظ سے, کیونکہ انہوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے ان کی سزا پہ؟ میں پہلے بول چکا ہوں, پرابیبلی یہی لگتا ہے. ایک یہ کچھ اس کے ریزنز کچھ اور ہیں جو ہوا, بٹ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, جس طرح پریزیڈنٹ کمانڈ نے جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی ایک غلطی کو ریکٹیفائی کیا ہے, آئی گیو ہیم اے لاٹ آف کریڈٹ. آئی گیو ہیم دیٹس دی سائن آف اے پیور سولجر اور آفیسر اینڈ اے جینٹلمین, جس سے آپ توقع کریں گے کہ ایک غلط کو غلط کہہ کے اس کو ٹھیک کرے گا, اور آتے ساتھ ہی ٹھیک کرے گا. ایز فرسٹ اپرچونٹی ہی ول ڈو اٹ, اینڈ ہی از ڈن اٹ. اینڈ اتنی اور وہ ہے کہ جتنی رہتی ہے ایک بات جو ایز ٹو کنوکشن, وہ بھی انشاءاللہ وی ایکسپیکٹنگ اینڈ دی جنرل از ہوپنگ کہ وہ بھی وڈ بی انٹرنلی لکڈ انٹو اینڈ ریکٹیفائڈ. ہاں, انہیں دیر آئے درست آئے, اگر غلطی درست ہو جاتی ہے تو کیوں نہیں. آپ کے ایک اور کیس کا بھی ذکر کرنا چاہ رہے تھے, سیف بابر صاحب کا. کوئی یہ ایک بہت ٹریجک, میں کا بتاؤں امتیاز صاحب, پاکستان فوجی کے جو جنرل جو آرٹیکل 199 کا بار بھی اسی لیے لگا کہ وہ ایک انڈر ایک ازمپشن ہے کہ جی یہ جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں انڈر آرمی ایکٹ ہوتے ہیں, جس طرح آرمی نیوی ایئر فورس اپنے ٹرائلز کرتی ہیں, یہ ٹھیک کام کرتے ہیں. دا پریزمپشن از آف کریکٹنیس, کہ ان کے الزام بھی ٹھیک ہے, ان کے انویسٹیگیشن اور ایویڈنس جس طرح لاتے ہیں یہ سارے ٹھیک کرتے ہیں, اور ان کی جو ججمنٹس نارملی ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹس دا پریزمپشن, انلیس یو بریک دیٹ پریزمپشن یو بریچ اٹ, رائٹ. ایک اسی طرح کا کیس ہے میجر سیف اللہ بابر. میجر سیف اللہ بابر comes from a very renowned family. He is related to General Nasirullah Babar, and who retired as a major back in 1997 and retired life. ان کو انہوں نے پکڑا کہتے ہیں کہ جی 2020 میں پکڑا, کہتے ہیں کہ جی آپ پہ الزام ہے کہ 2017 سے 19 تک آپ فورن ایجنٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے, انفارمیشن دے رہے تھے, اور ان میں سے ایک انفارمیشن وہی جو انفارمیشن جو کامن ہے جنرل جاوید اقبال کے اور باقی جو کچھ لوگ ہیں ادھر, ایک صاحب ہیں ادھر ادریس خٹک ہیں سوشل ایکٹیوسٹ, ان پہ بھی اسی طرح کے الزام ہے. ایک صاحب ہے وہ بریگیڈیئر رضوان اختر جن کو سزائے موت دی ہے ان باتوں پہ. سملر چارجز جو کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں, جو کہ سارا ان دا پاسٹ ہے اور ڈیکیڈس پاسٹ ہے, کہ جی آپ نے افغان وار کی بات کی, یہ بھی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون سی افغان وار کی بات کر رہے ہیں, اور کیا افغان وار کی بات ایسی ہے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نیچے آتا ہے, جو پریجوڈیشل ٹو دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دی اسٹیٹ ہے. لیکن سب میں ایک بات آ رہی تھی, ان سب کیسز کو آپ کو دیکھ لیں, دیر از اونلی ون کامن چارج جو سب میں تقریباً ڈفرینٹ ورڈنگ میں کیا گیا ہے, لیکن مطلب اس کا ایک ہے,
talking about the extension of the then army chief. یہ وجہ تھا میں اس کی رائٹ. اینڈ دا فینٹاسٹک تھنگ اس کیس میں آئی مین دس از جو پریزمپشن کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں ضروری. میری ایک ہائی آفیشیل آفیسر آئی واز کالڈ ٹو جی ایچ کیو. آئی ہیڈ اے one-on-one meeting with a very high ranking official who was responsible for these affairs. میں نے ان سے بات کیا کہ جی یہی پریزمپشن کی بات کی کہ جی دیر از اے پریزمپشن آف کریکٹنس. لیکن آئی فیئر کہ یہ جو باتیں ہیں اور یہ جو کیسز جب کورٹس میں جائیں گی, ہائی کورٹ میں اینڈ اسپیشلی ٹو دا سپریم کورٹ جائیں گی, ان پہ یہ بات ہونی ہے. تو جب یہ ایویڈنسز اور جو ہم کیس ان کے سامنے جب آئے گا اور یہ چارجز ان کے سامنے آئیں گے اور جس طرح آپ نے ٹرائل کنڈکٹ کیا ہے اور دی کانڈکٹ آف دا ٹرائل ان اٹ سیلف, no court is going to believe the correctness on its face again. یہ جو آپ ہے یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر نہیں ہے یہ کیسز. آپ کا اس کا میں ان کو اگزامپل ابھی دیتا ہوں. جنرل میجر سیف اللہ بابر کیس ہے اور اس میں میں نے 2 خط لکھے ہوئے ہیں, ایک دین جنرل باجوہ کو اینڈ ٹو جنرل عاصم منیر کو. آئی ہوپ دے ٹیک نوٹس آف اٹ اینڈ آئی ریٹن ٹو دی منسٹری آف ڈیفینس آلسو, پلیز ٹیک نوٹ آف دس. ان میں یہ ہوا کہ ان پہ جو چارج تھا 2017 سے 19 تک کہ جی آپ نے یہ فون استعمال کیا اور یہ فون آپ کے خلاف ایویڈنس ہے, اس سے ہم نے ریکارڈنگ کی. جی ایس ایم فون آپ نے استعمال کیا, ایک فارن ایجنٹ سے بات کر رہے تھے آپ, اور ہم نے اس سے ریکارڈنگ کی اور وہ انہوں نے پیک کر کے ڈیورنگ ٹرائل. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ فون ذرا استعمال کر لیں, ان کو آن کر لیں. جب انہوں نے آن کرنے کی کوشش کی کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ جو پیس سم ہے یہ سیلڈ میں آیا تھا, پروسیکیوشن وٹنسز لے کے آئے تھے, تو یہ تو اس میں فٹ ہی نہیں ہوتے, یہ اس کی سم ہی نہیں ہے. تو کورٹ کو ہم نے کہا یہ, تو کورٹ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ٹیکنیکل آئے گا بندہ وہ اس کو آپریٹ کرے گا. تو ہم نیکسٹ ڈے پھر گئے, ٹیکنیکل بندہ آیا, اس نے بھی کہا کہ جی یہ سم تو اس کا سم ہی نہیں ہے, یہ تو ٹوٹا ہوا سم ہے, یہ بڑا ہے, اس میں تو نینو سم لگتا ہے, تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا. اچھا من گھڑت طریقے سے. تو کورٹ نے ان سے پوچھا تو پھر آپ نے کیسے یہ ریکارڈنگ کی؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی آپ ذرا روکیں, میں آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو سلاٹ کو کھولتا ہوں اور ٹرائی کرتا ہوں. جب اس نے کورٹ کے سامنے اس کو کھولا سلاٹ کو, اس سے ایک نینو سم نکل آیا. کہتے جی یہ سم ہے. نا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2021. ٹھیک ہے, ایویڈنس ان کے خلاف جتنی بھی ساری جو انویسٹیگیشن تھی, جو ریکارڈنگ تھی 2017 to 19, 20 میں اریسٹ ہوتے ہیں, ہم 21 میں ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. تو ہم شاک میں چلے گئے کہ یہ سم کہاں سے یہ لایا, پہلے تو یہ تھا نہیں, پہلے تو اس نینو سم کا تو ایویڈنس میں ذکر ہی نہیں ہے. اینی وے وی کیم بیک, ایڈجرن ہوا, ہم واپس آئے. آئی ڈڈ سم ہوم ورک اینڈ آئی کال اپ جیز کا سم تھا. تو میں نے جائز والوں سے پوچھا, ان کے ہیلپ لائن پہ فون کیا کہ جی سم کب ایشو ہوا ہے؟ کہہ رہے 18 مئی 2021 کو ایشو ہوا ہے. تو آئی سیڈ ہاؤ ہیو یو ایشوڈ دس سم؟ سو آئی وینٹ اینڈ روٹ اے لیٹر این ایپلیکیشن ٹو دا نیکسٹ ڈے ٹو FGCM. میں نے کہا اس کو سوال میں نے اس میں ریز کیے وچ از آن پارٹ آف کورٹ ریکارڈ اینڈ دا لیٹر ٹو دی آرمی چیف. میں نے کہا جی یہ سم ایشو ہوا ہے 18 مئی 2000. تو آپ یہ جائز والوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں ہاؤ ہیو یو ایشوڈ دا سم ٹو اے پرسن ہو از ان سالیٹری کنفائنمنٹ. ٹھیک ہے, ایشو کرنا ایک بات, اس کو ایکٹیویٹ کیسے کر دیا آپ نے؟ تو ایکٹیویٹ تو بایو میٹرکس چاہیے, ان کے پروٹوکالز ہے PTA کے. تو آپ نے یہ دوسرا سوال پوچھے ان کو, یہ ایکٹیویٹ کیسے کیا؟ میں نے کہا جی دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ایک یہ ہے, ایکٹیویٹ چلو جائز نے ایشو کیا, جائز والوں نے ایکٹیویٹ کیا, یہ مجھے بتائے یہ سم اس فون میں کیسے پایا گیا جب یہ فون آپ کی کسٹڈی میں تھا, یہ مجھے بتائے. تو آپ کو تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ سم ون ہیز بریچڈ ان ٹو یور سیف اینڈ ہیز ٹیکن دس فون, کیونکہ یہ تو سیل تھا. تو یہ جو 2021 میں سم اس میں کیسے آ گیا؟ نہیں تو یہ سوال آپ نے نہیں کیا کہ آپ اس میں دوسری سم جعلی سم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں؟ اس سم ایشو ہوا تھا. نہیں جو یہ تو نینو تھی, وہ دوسری سم پہلی والی جو اس میں پہلے, ہاں اس کے تو بھول گئے. تو یہ نینو سم ایک ایشو کرایا گیا اور پھر اس کو کورٹ کے ساتھ مل کے پرابیبلی ازمپشن تو یہ,
تو میں نے کہا یا تو انہوں نے گئے ہوں گے آپ کے چھپ کے, آپ کو بریچ کیا آپ کی سیکیورٹی کو, وہ جو سیلڈ انویلوپ تھا اس کو توڑ کے اس کو سم ڈالا. کورٹ نے مجھے کہا کہ جی یو ہیو ناٹ براٹ اینی ایویڈنس آف دس. میں نے کہا ایویڈنس آپ کے سامنے, اینی وے دے ریجیکٹڈ دیٹ, اور اسی ایویڈنس کو پہ ان کو 12 سال سزا دی. اچھا, اس سم کے خلاف آئی ہیو گون ٹو دا پی ٹی اے کے خلاف میں نے اپلیکیشن فائل کی ہے, آئی ہیو گون ٹو ایف آئی اے. آپ کے وہی ہے, پی ٹی اے نے میرے کو ایک ای میل غلطی سے انہوں نے آن لائن چھاپ دیا. پی ٹی اے کا آفیشیل ہے کوئی فرحان, کرنل فرحان, ڈائریکٹنگ جائز ٹو ایشو سم ٹو دس ون پرسن آف 19th of May 2021. تو یہ ساری باتیں تو ہمیں اس پہ لے آتی ہیں. آپ ہم جو کریکٹنس دوستوں جو بات کر رہے تھے, پریزمپشن آف کریکٹنس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ فوج والے دعویٰ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈسپلن ہے, یعنی بڑی تنظیم ہے, ایمانداری ہے, ہر کام بڑے سلیقے سے ہوتا ہے, وقت پہ ہوتا ہے. لیکن جو عمر بات کر رہے ہیں, اگر 4-5 کیسز میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے والد کا کیس, پھر جنرل اسد درانی کا کیس, یہ بابر صاحب کا کیس اور جنرل جاوید اقبال کا کیس, یہ ساروں کو ہم سامنے رکھتے ہیں. پھر آپ نے جو جتنی تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح پروسیکیوشن والے غلط بنیادوں پہ آ کے اپنا ایویڈنس پیش کیا, جیسے جنرل اسد درانی کو را کا ایجنٹ لکھ دیا یا جاوید اقبال کے حوالے سے ایسی باتیں کی, تو یہ ہمیں لے آتا ہے اس سوال پہ کہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے ہمارے کورٹ مارشلز, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, کوالٹی آف جسٹس اینڈ ایڈجوڈیکیشن, کہ ان فیصلوں کا معیار کیا ہے, کیوں گر گیا ہے یہ. میں تو کہوں گا کوالٹی آف کانٹیکٹ آلسو. ایک ملٹری آفیسرز, پی ایم اے کا ایک نکلا ہوا سولجر اور پی ایم اے آفیسرز, اور اینی نیول انسٹیٹیوشن, ایئر فورس کا اکیڈمی ہو, اس کا تو آنر اور انٹیگریٹی پہ بیسڈ ہے. ہمارا تو نیول اکیڈمی میں فار ایگزامپل ونس آئی واز دیر, ایک شارٹ کٹ لینے پہ, میراتھن شارٹ کٹ کرنے کے لیے تھرون آؤٹ آف دی اکیڈمی. تو ایک کتاب بھی لکھی ہے جنرل اسد درانی نے, پاکستان ایڈرفٹ پرابلی, اینڈ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, ویئر ہی hinted or said according to his information where probably cheating was allowed to some extent in not in PMA. It's unthinkable the soldiers we have corrected. ہم تو کہتے ہیں جب ایک فوجی ہے, فوجی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ بندہ ہے, یہ ایک ٹائم پہ آنا بندہ ہے, اس کو یہ ہینکی پینکی پتہ نہیں ہے, ہی از این آنیسٹ پرسن. اس کے ساتھ غلط بات تو کر ہی نہیں سکتے آپ, ایک فوجی سے غلط بات کر رہے ہو, دس از دا پریزمپشن, یہ ہے. اچھا دوستو, ایک بات ضروری ہے آپ کو یہ بتائیں کہ بار بار عمر کیوں یہ بات کر رہے ہیں. ان کے دادا بھی فوج میں تھے, ان کے بھائی بھی فوج میں تھے, ان کے والد بھی فوج میں تھے, یہ خود بھی نیول اکیڈمی میں آفیسر تھے, اور مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کی خاطر عقیدت کا ان کا یہ حال ہے کہ 2019 میں جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی بڑھی تو انہوں نے باقاعدہ ہماری بحریہ کے سربراہ کو ایک خط لکھا 2019 میں کہ حالات بڑے خراب ہیں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کوئی ڈیوٹی مجھے دیں تاکہ میں اپنے اس پیرنٹ ادارہ ہے میرا, اس کے لیے کوئی خدمات انجام دے سکوں. لیکن آپ اس قسم کے جو کیس لڑ رہے ہیں عمر, تو اس میں تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک بڑا کوئی باغی سا وکیل ہے, مسلسل اس نے آرمی کو نشانے پہ لیا ہوا ہے, یا آرمی کا جو نظام انصاف ہے اس کو. بالکل نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وی آر آل, جتنے ہم پاکستانی ہیں, وی آر آل, وی لو دس کنٹری. ہم تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے, ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں. کین یو جسٹ امیجن, میں تو کہتا ہوں دا پیپل اور دا مسلمز اور دا مائنورٹیز لیونگ ان انڈیا. اب مجھے تو آئی گیٹ گوس پمپس تھنکنگ کہ یار آئی ایم سو لکی لیونگ ان دس کنٹری. ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے جس طرح ہم نے کر رہے ہیں, ہمارا ملک ہے, وی ول گیٹ آؤٹ آف دس. آئی اسٹرانگلی بلیو ان دس. لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں کہیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا. واٹ از آر راک باٹم, یہ راک باٹم کب ریچ کریں گے تاکہ اوپر ہی جا سکے, اور راستہ ہی نہیں ہے نیچے. آئی تھنک ویو ریچڈ آر راک باٹم. یہ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وی ہیو ٹو ری ارینج دس فوج.
ایسے یہ فوج کو اور ہم سب یہ جو غداری کا اور یہ جو ٹریزن کا یہ الزامات ہیں ان کو ختم ہونا پڑے گا. دیر از نو ٹریزن. یہ ملک سے ٹریزن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اتنی سلائٹلی اور لائٹلی اگر آپ الزام لگاتے ہیں اور ان ایویڈنسز پہ لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں, کسی پہ ٹریزن کے الزام لگا کے نو میٹر واٹ شی دو آپ بری کر دیں اور سزا پوری کر دیں, اس کو تو پورا خاندان گیا, اس کے بچے گئے, اس کے گرینڈ چلڈرن گئے, دے ول آل گو. So it is not a small thing that you do. So we all love this country and my thing is جو انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے والے, میں نے ایک ایکچولی جو اپنے خط میں ٹو دی آرمی چیف I have actually sought court martial of that FGCM of Major Saifullah Babar. I have requested him. It is people like those FGCM کے 4 ممبر ہیں, اس 4 ممبرس کو you need to court martial them. If they are involved in creating evidence, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اگر کل سپریم کورٹ میں بات ہوگی اس پہ, ہائی کورٹ میں بات ہوگی اس پہ, جب یہ میں بات کروں گا تو ان کی کیا تو انسٹیٹیوشن کو تباہی ہوگی کہ اس کی انسٹیٹیوشن کی اور عزت ہوگی. اینڈ اتنی تو وہ نہیں ہے بیکاز ان کی جو کنوکشن ہوئی ہے بیک ان نومبر 2021, 1 سال سے زیادہ ہوا ہے کہ اپیل ہی نہیں سن رہے, وچ از اے ملٹری انسٹیٹیوشن. اگر 1 سال this is the standards we are going to follow. پھر آپ کہتے ہیں ڈیلیز ہوتے ہیں, we thought of ڈیلیز ہوتے ہیں سول کورٹس میں اور یہ کرمنل کورٹس میں ڈیلیز ہوتے ہیں. This is a military court. تو کیا آپ کا خیال جان بوجھ کے کرتے ہوں گے یا I think جو ریئیکشن ہے آف دیز لیٹرز, اور یا ان کو پرابیبلی سمجھ, I hope ابھی جو نئی کمانڈ آئی ہے some good sense prevails and they look into these cases. ان سب کیسز کو جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نیچے انہوں نے کیا ہے, ویدر اٹس دا کیس آف جنرل رضوان اختر, ویدر اٹس دا کیس آف میجر سیف اللہ بابر اور ادریس خٹک اور کوئی اور ہوں گے ان کیسز میں, ان سب کی نظر ثانی کی جائے, ان کو دیکھا جائے اینڈ آنیسٹلی آئی مین ان کو اسٹڈی کر کے لیگیلٹی ان کی دیکھی جائے, ویدر دے کین بی اپ ہیلڈ ان اے کورٹ آف لا اور ناٹ. اس میں ایکچولی اس لیے تو بڑا ایک آپ کا جائز سا یہ مطالبہ ہے, یعنی اگر ہم جنرل جاوید اقبال کے کیس ہی کو دیکھ لیں کہ جن کو 14 سال کی قید سنائی جاتی ہے باقاعدہ بڑوں کے دستخط کے ساتھ, اور آپ نئے جو آرمی چیف آتے ہیں وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں, تو اس سے تو پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا آخر اس کیا صرف وہ میرٹ پہ ہوا یا اس کی وجوہات سیاسی تھیں؟ میں زیادہ وہ, لیکن لگتا تو یہی ہے, لگتا تو وہ ٹائم فریم بھی دیکھ لیں اینڈ انڈر واٹ سرکمسٹانسز. یو سی میں تو کہتا ہوں کوئی جا کے ان چارجز کو دیکھ لیں اینڈ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا قانون دیکھ لیں جس کے نیچے سزا ہوئی ہے, آر دے ٹو کمپیٹیبل؟ بالکل صحیح ہے. تو جو لگتا یہی ہے اگر یہ قانون کے مطابق نہیں ہوئے تو ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اینڈ اینی مین انٹرسٹڈ, آپ جیسے بہتر جانتے ہیں کہ 2018 میں اور کیا ہو رہا تھا, کسی اور کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی, کوئی اور بھی ڈپارٹمنٹس انسٹیٹیوشنس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی, تو ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. نہیں, اس میں صرف اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں ادارے کی اچھائی کی خاطر کہ اگر آپ نے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اپنا ایک فیصلہ بالکل ایک لحاظ سے ٹریش کر دیا, اگر ایک جرنیل کو کی سزا ٹوٹل معاف ہو جاتی, اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ غالباً ٹھیک نہیں تھا, اس سے پھر اس انسٹیٹیوشن کی توقیر کیا رہ جاتی ہے. جن لوگوں نے وہ کیس بنایا تو وہ تو الٹا انہوں نے اپنے ادارے کو بدنام کر دیا. میں انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لینا چاہوں گا. آئی تھنک دی انسٹیٹیوشن ول ریمین, دی کیریکٹرز ول چینج, دی ہیڈز ول چینج, دی انسٹیٹیوشن ول ریمین, اور انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو اگر ایک بندے نے ایک انسٹیٹیوشن میں غلط فیصلے لیے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ ہیو دا مورل کریج ان کو غلط کہیں. اگر ان کے ہوتے ہوئے غلط نہیں کہہ سکتے, نہ ادھر جوڈیشری کے ہوتے ہوئے غلط کہہ سکتے ہیں, بعد میں سب کہتے ہیں, نہ ادھر آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی آرمی چیف کو غلط کہتا ہے, بعد میں سب کہتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. کہیں تو اس سے شروع ہوں گے, یہ رکے گا بھی نہیں. اور ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو فیصلے آپ کے ہوں گے ابھی نہیں, اگر غلط ہوئے, میلافائڈی ہوئے, اور فار ایکسٹرینیس ریزننگ ہوئے, آج اگر ان پہ تنقید نہیں ہوئی تو کل ضرور ہوگی. ان سے بچ نہیں سکتا. یہ ملک ابھی آگے جا رہا ہے. یہ عوام جو ہے, سوشل میڈیا جو ہے,
they will not be stopped. How many voices will you stop? You can't. یہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دے. آئی تھنک ان کو پرابیبلی ری سیٹ کرنا پڑے گا اپنی پالیسیز. یہ آئی ایس پی آر کو بند کرنا پڑے گا. آئی مین آئی ایم سوری لٹل ڈائیورجنگ. آئی ہیو ناٹ نون اینی آرمی which has a alternate Ministry of Communication kind of what is ISPR business? I strongly believe ہماری فوج ہے, یہ ہماری فوج ہے. I am as loyal, you are as loyal, anyone from FATA is as loyal, بلوچستان والا as loyal ہے. Let them live. کوئی ملک نہیں توڑ سکتا, اس طرح نہیں ٹوٹے گا. اگر ایک ہی ٹوٹتا ہے ملک, میرے خیال میں ہندوستان نے ٹوٹنا ہے نیکسٹ. یہ 250 ملین اور 25 کروڑ مسلمان جو ہیں, یہ ایک اور پاکستان بننے والا ہے. اس کا انتظار کریں, اس کا خوش ہوں, اس پہ وہ ہوگا. پاکستان نہیں ٹوٹتا.